ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت نیک دل اور نرم مزاج لڑکی رہتی تھی جس کا نام سنڈریلا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا اور اس کے والد نے سوچا کہ وہ ایک نئی بیوی لے آئے تاکہ گھر میں ماں جیسا پیار بھرا ماحول ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت سے شادی کر لی جس کا نام لیڈی ٹریمین تھا۔ وہ بظاہر ایک شائستہ اور عزت دار عورت تھی، مگر اس کے دل میں غرور، خود غرضی اور حسد بھرا تھا۔ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں، انسٹیشیا اور ڈریزلا، جو اپنی ماں کی طرح مغرور اور بدتمیز تھیں۔ شروع میں سنڈریلا نے کوشش کی کہ اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں سے اچھا سلوک کرے، مگر جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کی زندگی ایک دم بدل گئی۔ لیڈی ٹریمین نے گھر کی مکمل مالکیت سنبھال لی اور سنڈریلا کو ایک نوکرانی کی طرح استعمال کرنے لگی۔ اس کے کمرے کو چھین کر اسے اٹاری کے ایک اندھیرے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ دن بھر وہ برتن دھوتی، جھاڑو لگاتی، کھانا پکاتی اور ہر کام کرتی، جبکہ اس کی سوتیلی بہنیں مزے سے بیٹھ کر حکم دیتی رہتی۔ اگر کبھی وہ تھک کر رکتی تو لیڈی ٹریمین سخت لہجے میں کہتی، تم آرام کے لیے نہیں ہو، تم کام کے لیے ہو۔ اس کی بیٹیاں اس پر ہنستی رہتی، کبھی اس کے کپڑوں کا مذاق اڑاتی، کبھی اس کے ہاتھوں کی میل پر ہنس کر کہتی، دیکھو راکھ والی لڑکی، اور یہی نام اس کے ساتھ جڑ گیا، سنڈریلا۔ مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ راتوں کو ستاروں کی طرف دیکھتی اور دعا کرتی، خدا ایک دن میری بھی سن لے گا۔ ایک دن خبر آئی کہ شہزادہ ایک بڑی محفل رکھ رہا ہے جہاں وہ اپنی دلہن کا انتخاب کرے گا۔ ملک کی ہر لڑکی کو بلایا گیا۔ لیڈی ٹریمین بہت خوش ہوئی کیونکہ اسے امید تھی کہ اس کی بیٹیوں میں سے کوئی ایک شہزادے کی پسند بن جائے گی۔ اس نے فوراً کپڑے، زیورات اور تیاریاں شروع کر دیں۔ سنڈریلا نے دھیرے سے پوچھا، کیا میں بھی جا سکتی ہوں؟ لیڈی ٹریمین نے طنزیہ انداز میں کہا، اگر تم اپنے سارے کام مکمل کر لو اور اگر تمہارے پاس پہننے کے لیے کچھ ہو تو چلی جانا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے اتنے کام دے دیے کہ پورا دن ختم ہو گیا، مگر سنڈریلا نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے پرانے کپڑوں کو سجا کر ایک سادہ مگر خوبصورت لباس بنا لیا، مگر جب وہ نیچے آئی تو اس کی ماں اور بہنوں نے حسد سے جل کر اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ بیچاری سنڈریلا روتی ہوئی باغ میں بھاگ گئی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی دعا کر رہی تھی کہ اچانک ایک نرم روشنی اس کے ارد گرد پھیل گئی۔ ایک بوڑھی پری نمودار ہوئی، اس کی پری مائی۔ اس نے محبت سے کہا، میرے بچے مت رو، تم نے ہمیشہ نیکی کی ہے، اب نیکی تمہیں انعام دے گی۔ اس نے اپنی چھری ہلائی اور جادو ہو گیا۔ کدو ایک سنہری رتھ بن گیا، چوہے گھوڑے بن گئے اور سنڈریلا کا پھٹا ہوا لباس ایک خوبصورت چمچماتے گاؤن میں بدل گیا۔ پری مائی نے کہا، جاؤ، مگر یاد رکھو جادو آدھی رات کے بعد ختم ہو جائے گا۔ سنڈریلا شکریہ ادا کر کے محل چلی گئی۔ جب وہ محل پہنچی تو سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ شہزادے کی نگاہ بھی اسی پر ٹھہر گئی۔ شہزادے نے اسے رقص کے لیے بلایا اور وہ ساری رات ایک دوسرے کے ساتھ ناچتے رہے۔ شہزادے کو لگا کہ وہ دنیا کی سب سے خاص لڑکی ہے، مگر جیسے ہی گھڑی نے 12 بجائے، سنڈریلا کو پری کی بات یاد آئی۔ وہ دوڑتی ہوئی محل سے نکلی اور جلدی میں اس کا ایک شیشے کا جوتا گر گیا۔ شہزادے نے وہ جوتا اٹھا لیا اور اعلان کیا، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جس کے پاؤں میں یہ جوتا فٹ آئے گا۔ اگلے دن سپاہی پورے ملک میں نکلے۔ وہ ہر گھر میں جا کر شیشے کا جوتا آزماتے۔ جب وہ لیڈی ٹریمین کے گھر پہنچے تو اس نے سنڈریلا کو اوپر کمرے میں بند کر دیا۔ اس کی دونوں بیٹیوں نے جوتا پہننے کی کوشش کی، مگر کسی کے پاؤں میں نہیں آیا۔ جب سپاہی جانے لگے تو ایک نرم آواز آئی، کیا میں بھی آزما سکتی ہوں؟ سب حیران رہ گئے۔ سنڈریلا نیچے آئی، سپاہی نے جوتا دیا اور جیسے ہی اس نے پہنا، جوتا اس کے پاؤں میں بالکل فٹ آ گیا۔ سب چیخ اٹھے، یہی وہ لڑکی ہے۔ شہزادہ فوراً آیا اور سنڈریلا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس نے پہچان لیا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ وہ رقص کر چکا تھا۔ محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سنڈریلا کی شادی شہزادے سے ہو گئی اور وہ محل کی راجکماری بن گئی۔ لیڈی ٹریمین اور اس کی بیٹیاں شرمندہ ہو گئی۔ لوگوں کو لگا کہ سنڈریلا بدلہ لے گی، مگر وہ مسکرا کر بولی، میں انتقام نہیں، معافی لائی ہوں۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں کو معاف کر دیا، مگر کہا، یہ گھر اب نیکی اور عزت کی جگہ ہے۔ اگر تم بھلائی سے رہنا چاہو تو دروازہ کھلا ہے، ورنہ بند رہے گا۔ لیڈی ٹریمین کے آنسو نکل آئے۔
उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को उसने हमेशा कमतर समझा वो असल में सबसे आला थी। सिंड्रेला ने सबको मोहब्बत से गले लगाया और महल में खुशियों की फ़ज़ा कायम कर दी। वो अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वो नेकी, सब्र और मोहब्बत की अलामत बन चुकी थी। पूरे मुल्क में उसका नाम इज्जत से लिया जाता था। लोग कहते थे, ये वो लड़की है जो राख से उठी मगर अपने दिल की रोशनी से सबके दिल जीत गई। और यूं सिंड्रेला की कहानी हमेशा के लिए एक सबक बन गई कि नेकी कभी रायगां नहीं जाती, जुल्म हमेशा मिट जाता है और जिस दिल में सब्र व ईमान हो उसके लिए किस्मत भी झुक जाती है।